Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. میرے لیے انتہائی قابل احترام اسٹیج پر موجود حضرات علماء کرام، قرائے کرام اور سامنے مجمع میں موجود میرے انتہائی محترم و مکرم دوستوں اور بزرگوں، عزیز طالب علم ساتھیوں، آج کی یہ عظیم الشان تقریب اس صادق آباد کے معروف دینی درسگاہ مدرسہ مدنیہ انوار القرآن کے زیر اہتمام میں منعقد ہے۔ اس ادارے کے مدیر حضرت قاری محمد عباس صاحب، حضرت قاری محمد اسحاق صاحب، ان حضرات کے حکم اور محبتوں پر یہاں حاضری ہوئی، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام حفاظ طالب علموں کو اپنے ہاں اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے کہ جن کی آج یہاں دستار بندی ہوگی، چونکہ بہت سے حضرات قرائے کرام اور نعت خوان حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، اور میرے بعد وہ حضرات بھی آپ سے مخاطب ہوں گے، اس لیے میں انتہائی مختصر وقت میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ آج جو آپ کو یہ ایک رونق نظر آ رہی ہے، یہ ایک مدرسے کی کارکردگی ہے اور یہ اس کی محنت ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت پر یہ احسان کیا کہ اللہ نے اپنی پاک کتاب، جو کہ لا ریب کتاب ہے اور عظمتوں والی کتاب ہے، اللہ نے وہ کتاب اس امت کو عطا فرمائی، اور پھر امت نے اس کتاب کی حفاظت کے لیے دینی مدارس کا قیام عمل میں لایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب وہ وحی غار حرا میں نازل ہوئی تو غار حرا اس تاریخ اسلامی کا سب سے پہلا مدرسہ بنا کہ اس مدرسے کے اندر سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی جو نازل کی، جو آپ وحی لے کر آئے، وہ اس قرآن کریم کی ابتدائی آیات تھی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے آپ نے مکہ المکرمہ میں بھی سب سے پہلے دار ارقم کا جو ہے وہ ادارہ قائم کیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس قرآن کی تعلیم دی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مسجد نبوی کے اندر اصحاب صفہ کا ایک چبوترا قائم کیا، وہاں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ
اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس قرآن کریم کی تعلیم دی، آج بھی امت ہر شہر ہر بستی کے اندر الحمدللہ مدارس دینیہ کو قائم کر رہی ہے۔ آج مدارس دینیہ کی اس معاشرے کے اندر وہ خدمات ہیں جو مدارس کے علاوہ کوئی اور درسگاہ وہ خدمات سر انجام نہیں دے رہی۔ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی ایک اپنا مذہب ہوتا ہے، کوئی قوم بغیر کسی بھی اپنا مذہب کے نہیں ہوتی۔ آج جب ہمارے سامنے ہمارے اپنا پڑوسی ملک ہندوستان کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ہندوستان کا ایک ہندو اپنا مذہب ہے۔ آج جب ہمارے سامنے جب یورپ کے ان ممالک کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ عیسائیت ان کا اپنا مذہب ہے۔ آج جب ہمارے سامنے اسرائیل کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کہ یہودیت ان کا مذہب ہے۔ ہندو اپنے مذہب کی تعلیم دیتا ہے، عیسائی اپنے مذہب کی تعلیم دیتا ہے، یہودی اپنے مذہب کی تعلیم دیتا ہے، لیکن جب ہمارے سامنے ہمارے ملک پاکستان کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کہ پاکستان کی عوام کا ایک مذہب ہے اور وہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام کی تعلیم یہاں کے ہر باشندے کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ اسلام کی تعلیم آپ جانتے ہیں نہ تو یہ کوئی اسکول دیتا ہے، نہ یہ کوئی کالج دیتا ہے، نہ یہ تعلیم کوئی یونیورسٹی دیتی ہے، بلکہ یہ تعلیم اگر دیتی ہے، اگر یہ تعلیم ہمیں کوئی درسگاہ دیتی ہے تو وہ یہی مدارس دینیہ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر آج مدارس دینیہ نہ ہوتے تو آج پاکستان کی عوام کو ان کی مذہبی تعلیم سے بھی واقفیت نہ ہوتی۔ آج مدارس کا دوسرا بڑا کردار کہ ہر مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ 5 وقت کی نماز یہ میرا مذہبی فریضہ ہے، میں نے مسجد میں جا کر نماز جمعہ ادا کرنا ہے، میں نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے موقع پر میں نے نماز عید ادا کرنی ہے۔ جب میرا کوئی بچہ پیدا ہوگا تو اس کے کانوں میں اذان دینی ہے، جب وہ بچہ جوان ہوگا تو اس کا نکاح ہونا ہے، جب وہ انسان فوت ہوگا تو اس کا نماز جنازہ ہونا ہے۔ اگر آج مدارس دینیہ نہ ہوتے تو آج ہماری مساجد میں امام نہ ہوتے، اگر آج مدارس دینیہ نہ ہوتے آج مجھے اور آپ کو نماز جمعہ پڑھانے کے لیے کوئی امام اور خطیب نہ ملتا، اگر یہ آج مدارس دینیہ نہ ہوتے ہمیں عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھانے کے لیے ہمیں کوئی مولانا نہ ملتے، اگر آج یہ مدارس نہ ہوتے میرے اور آپ کے بچوں کی پیدائش کے وقت ان کے کانوں میں اذان دینے کے لیے ہمیں مولوی صاحب مہیا نہ ہوتے، اگر آج یہ مدارس نہ ہوتے میرے اور آپ کا بچہ جب جوان ہوتا ہے تو اس کا اپنا نکاح پڑھانے کے لیے ہمیں کوئی عالم دین نہ ملتے، اگر آج مدارس نہ ہوتے تو جب ہمارے کوئی نماز جنازہ ہوتے ہیں ہمیں اس وقت غسل دینے کے ہمیں طریقوں کا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں اپنی میت کو جناب کفن دینے کے ہمیں طریقوں کا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں نماز جنازہ پڑھانے کے ہمیں طریقوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر آج یہ مدارس دینیہ نہ ہوتے تو آج نہ ہماری نمازیں ادا ہو رہی ہوتی، نہ ہمارے جمعے ادا ہو رہے ہوتے، نہ ہماری عیدین کی نمازیں ادا ہو رہی ہوتی۔ یہ مدارس دینیہ کا کردار ہے کہ روحی سکھی کھا کر لوگوں سے چندے بھی لیتے ہیں، عطیات بھی لیتے ہیں، یہ گورنمنٹ کا کام ہے وہ ان کے لیے فنڈز مہیا کرے، ان کے لیے اخراجات مہیا کرے، ان کو بجلی کے بل معاف کرے، ان کو گیس کے بل معاف کرے، بلکہ الٹا ہمارے بلوں میں تو ٹیلی ویژن کی بھی فیسیں آتی
तमाम टैक्स लगकर हमें आते हैं, लेकिन ये उलमा उसके बावजूद आपको इमाम मुहैया करते हैं। आज आप किसी न किसी गांव से भी उठकर आ जाएं, आप पहाड़ों से उठकर आ जाएं, आप रेगिस्तान से उठकर आ जाएं, आप ये बात का दावा नहीं कर सकते कि हमारी मस्जिद में हमारे पास कोई मौलवी साहब नहीं है। ये इन मदारिस की अपना खिदमात है कि उन्होंने आपको इतने उलमा दिए कि आज आपको आपकी मसाजिद में नमाज पढ़ाने के लिए, आपको ईदैन की नमाज पढ़ाने के लिए, आपको निकाह पढ़ाने के लिए, आपको जनाजे जो है वो आपको पढ़ाने के लिए आज उलमा आपके पास मौजूद हैं। ये इन मदारिस का किरदार है। और तीसरी जो इनकी अपना सबसे बड़ी खिदमत है वो ये है कि जब हमारा एक मजहब है तो हमारे उस मजहब के मुताबिक बहुत सारे मसाइल हैं जो मुझे और आपको जिंदगी के हर मोड़ पे पेश आते हैं। मौलवी साहब हमने निकाह करना है, आप हमें बताएं कि निकाह की क्या शराइत है, निकाह के अंदर हक महर कितना ज़रूरी है, निकाह के अंदर एजाब व कबूल कितना ज़रूरी है। अगर मियाँ बीवी की आपस में बन नहीं रही तो वहाँ फिर तलाक के मामलात आते हैं। अगर मैं और आप तिजारत करते हैं तो उसमें फिर सूद के मामलात आते हैं, जायज़ नाजायज़ के मामलात आते हैं, हलाल हराम के मामलात आते हैं। एक मुआशरे के अंदर जिंदगी बसर करते हुए कौन से रिश्ते मेरे महरम हैं, कौन से रिश्ते मेरे गैर महरम हैं, मैंने किसके साथ हज पे जाना है, किसके साथ उम्रे पे जाना है, मेरी जिंदगी के मसाइल हैं। मैं अपनी फैक्ट्री इस्लाम के मुताबिक कैसे चलाऊं, मैं अपनी दुकान इस्लाम के मुताबिक कैसे चलाऊं, मैं अपनी एक इदारा, अपनी एक फैक्ट्री, अपना जमींदारा मैं इस्लाम के मुताबिक कैसे करूं, मैं कौन सी चीज किस तरीके से मैं किस्तों पे लूं तो वो मेरे लिए जायज होगी, किस तरीके से मैं किस्तों पे लूंगा मेरे लिए हराम होगी। ये तमाम के तमाम वो मसाइल है जो जिंदगी के हर मोड़ पर हमें कहीं ना कहीं पेश आते हैं। हमारा कोई स्कूल हमें इन उलूम की तालीम नहीं देता, कोई कॉलेज हमें इन उलूम की तालीम नहीं देता, कोई यूनिवर्सिटी हमें इन उलूम की हमें तालीम नहीं देती। जहां हम अपने बच्चों पर हजारों रुपए फीसें खर्च कर लेते हैं, हमारा बच्चा डॉक्टर तो बन जाता है, इंजीनियर तो बन जाता है, साइंसदान तो बन जाता है, मास्टर तो बन जाता है, फिलासफर तो बन जाता है, लेकिन उसको उसके निकाह के उसको जो है मसाइल का इल्म नहीं, उसको तलाक के मसाइल का इल्म नहीं, उसको सूद के मसाइल का इल्म नहीं, हलाल और हराम के मसाइल का इल्म नहीं, पाकी और नापाकी के मसाइल का इल्म नहीं। ये भी इन मदारिस की खिदमत हैं। अगर आज ये मदारिस इस मुआशरे में ना होते तो आज कौम इन उलूम से भी जो है वो नाआशना होती और इन उलूम से भी लाइल्म होती। ये इन मदारिस की खिदमत है कि इन्होंने आज कौम को ये तमाम उलूम मुहैया किए और इन उलूम के अफराद तैयार करके, मुफ्तियान तैयार करके, अपनी मदद आपके तहत खुद लोगों से चंदे इकट्ठे करके, खुद लोगों से ज़कात इकट्ठी करके, खुद सदक़ात इकट्ठी करके, अदियात इकट्ठे करके, फिर सिर्फ ये नहीं कि आपके बच्चों को पढ़ाया, आप रात को जब सो रहे होते हैं, सर्दी की इंतहाई ठिठकती हुई रातों में, मैं और आप जब रात को रज़ाई और कंबल ओढ़े में सो रहे होते हैं, रात के सुबह के 3 बजे यही मौलवी साहब इन मदारिस के इन छोटे छोटे बच्चों को उठाते हैं और ठंडे पानी से वुज़ू करते हैं और उसके बाद ये बच्चे और इनके उस्ताद मसल्ले पर खड़े होते हैं, नमाज़े तहज्जुद पढ़ते हैं। उसके बाद जहां अपने लिए दुआ मांगते हैं वहीं अपने मुल्क के लिए भी दुआएं मांगते हैं, अपने शहरों के लिए भी दुआएं मांगते हैं, अपने मुआलिनीन के लिए भी दुआएं मांगते हैं, अपने मुहिब्बीन मुखलिसीन के लिए भी दुआएं मांगते हैं। वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कानल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। अल्लाह ने बता दिया जब तक इस कौम के अंदर तौबा और इस्तिग़फ़ार करने वाले लोग मौजूद हैं, मैं उस वक़्त तक इस उम्मत पर इज्तिमाई अज़ाब नहीं भेजूंगा। ये मदारिस के छोटे छोटे बच्चे, ये बूढ़े सफ़ेद उलमा, ये खुदा की कसम रातों को उठकर इस पूरी उम्मत की आफियत का भी सामान पैदा कर रहे होते। तो इन मदारिस की खिदमत
یہ بہت زیادہ ہیں، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بھی نہیں ہیں۔ میں انتہائی مبارکباد دوں گا حضرت قاری محمد عباس صاحب کو کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اتنے آپ کو حفاظ دیے اور آج ان حفاظ کے اعزاز میں اس خوبصورت تقریب کو منعقد کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان مدارس کے ساتھ اللہ ہمیں اپنے رشتے مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ان کے ساتھ اخلاقی، جانی اور مالی تعاون کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔